बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान क्या सच में डील करके बैरून मुल्क जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो वो किस मुल्क जा रहे हैं? और इमरान खान को बैरून मुल्क भेजने के लिए कौन कौन से ममालिक के सरबराह उनके ज़ामिन बनेंगे या उनके गारंटियर बनेंगे? और इस डील में अहम तरीन जो अपना अमल दखल था या है वो किसका है, अगर मुमकिन तौर पर ये डील होती है तो? और इसके अलावा सदर आरिफ अलवी से जो अपना आर्मी चीफ और डीजीआई की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या सिर्फ इलेक्शन का ही मसला डिस्कस हुआ था या फिर किसी एग्रीमेंट का भी मामला डिस्कस हुआ था? तो नाज़रीन, आज हम इन उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, ये काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि इमरान खान एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान की और बुशरा की मुलाकातों के बाद यानी पहले तो दो तरफा किस्म की जो है वो इक़दाम किए जा रहे थे। यानी एक अलीमा खान जो मगरबी ममालिक या फिर मतलब इस तरह के जो अहम शख्सियात थीं उनसे राब्तों में मसरूफ़ थीं कि किसी भी तरीके से इमरान खान को डील मिल जाए और इमरान खान पाकिस्तान से बाहर लंदन चले जाएं। और इमरान खान की अपनी ख्वाहिश भी यही थी कि वो लंदन जाएं ताकि उनके अपनी बेटी, अपने बेटों और एक बेटी और अपनी साबिका अहलिया के साथ वो बाकी की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन ये मामला बुशरा बीबी को मंजूर नहीं था। जो औरत इमरान खान के जो वजारत उज़्मा की जो ओथ सेरेमनी थी उसमें इमरान खान की बहनों को नहीं आने दिया, जिसने इमरान खान के बेटों को नहीं आने दिया, जिसने इमरान खान के बहनोइयों को नहीं आने दिया, इमरान अपने भांजों भतीजों को नहीं आने दिया, तो आप क्या समझते हैं कि वो इमरान खान को लंदन जाने देंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए बुशरा बीबी की भरपूर कोशिश थी किसी जो है वो खलीजी ममालिक में से किसी एक मुल्क से मुज़ाकरात उसके चल रहे थे। और बीच में आपने सुना भी होगा कि एक 5 स्टार होटल में, ये याद होगा आपको कि सबसे पहले ये खबर हमने दी थी और उसके बाद फिर ये खबरें चलना शुरू हुई थी। और बहरहाल वो जो अपना उस सफ़ीर से जो मुलाकात थी वो फिर मुलाकातों में तब्दील हुई और मुलाकातें फिर जो है वो मतलब एक डील की तरफ हतमी कदम साबित हुई और अब ये डील कमोबेश फाइनल है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा, यानी यूं समझ लें कि डील आखिरी मरहले में दाखिल है। अब अगर कोई मामला रुका हुआ है तो वो ये है कि इमरान खान की ज़बान को लगाम कौन देगा। ये है वो अहम तरीन सवाल कि जिसके जवाब के सब मुंतज़िर हैं और उसके ज़बान की गारंटी कौन देगा। जिस शख्स को होश नहीं होता कि उसने जो ड्राइंग रूम में बात की थी तो उसी बात की वो लॉन में पहुंचकर तरदीद कर देते हैं, और जो बात वो लॉन में करते हैं उसकी तरदीद जो है वो अपने ड्राइंग रूम में पहुंचकर कर देते हैं, और जो बात वो अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में करते हैं तो जलसे में तकरीर के दौरान जाकर वो उसकी तरदीद कर देते हैं। और कमाल तो ये है कि जब उनका लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचा था तो ये कोई नहीं जानता था कि अचानक से इमरान खान जो है वो क्या बोलते हैं, पीके फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था कि फिरकी मारेंगे, कि इमरान खान फिरकी मारेंगे, और ऐसी फिरकी मारी कि अपनी ही दोनों हाथ कटवा दिए। यानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली की तहरीर का ऐलान करके बैठ गया। ये सबसे बड़ी खुदकशी इमरान खान की यानी सियासी खुदकशियों में एक थी। तो बहरहाल इस वक्त जो मामलात हैं वो ये हैं कि कतर हुकूमत के साथ जो है वो मामलात हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मामला गारंटीयर्स का है कि गारंटीज कौन लेगा। क्या बरतानवी हुकूमत जमानत देगी? अमरीकी हुकूमत? सवाल ही पैदा नहीं होता। बरतानवी हुकूमत शायद गोल्डस्मिथ फैमिली की वजह से किसी सतह पर कोई जमानत मिल जाए। क्या मोहम्मद बिन सलमान 9 तारीख तक जमानत आ रहे हैं ताकि वो जमानत दें? ये भी सुन रहे हैं, लेकिन ये मतलब हम सुन रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान
ایک عمران خان کی وجہ سے ہی آ رہے ہوں کہ اس کی ضمانت دینی ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ضمانت کون دے گا۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ ایوان صدر میں 4th فلور پر اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور DG/ISI اپنا لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی صدر مملکت سے تنہائی میں ہونے والی ملاقات میں جو امور ڈسکس آئے تو وہ تو آئے، یقیناً اس میں الیکشن کی تاریخ یہ، وہ ظاہر 2 گھنٹے تو انہوں نے بیٹھ کر کے کسی ایک ٹاپک پہ تو بات نہیں کی ہوگی نا، یا صرف ایک سبجیکٹ پر تو انہوں نے آرٹیکل نہیں لکھا ہوگا نا کہ گائے کیسی ہوتی ہے۔ تو ظاہر بہت سارے ایشوز جو ہے وہ زیر بحث آئے ہوں گے کہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جو ہے وہ اپنا آرمی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، اور جو دیگر جو ایکٹ تھا اس کے حوالے سے، اور جو پھر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا، اور پھر جو الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے تھے، صرف یہ 2-3 امور تو ڈسکس نہیں کیے ہوں گے نا، یہ تو 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی مار تھے۔ اس کے علاوہ یقیناً جو ملاقات بات ہوئی ہے، کیونکہ عارف الوی وہ واحد کل پرزہ ہے جس نے اپنے منصب کو بری طرح سے لتاڑا ہے، بھرپور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایوان صدر کے تقدس کو پامال کیا ہے، جس نے ایوان صدر کے تقدس کو روندا ہے، کچلا ہے، اور ایوان صدر کو کانسپیرسی ہاؤس بنا دیا، اور عمران خان کی اور سابق آرمی چیف کی خفیہ ملاقاتیں تک کروائیں۔ یہ شرم کی بات ہے، اور تاریخ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ اس دندان ساز کو گارڈ آف آنر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اس کو جو ہے نا ایک بریف کیس اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر روانہ کر دیا جائے۔ یہ اور جو اپنا چیف جسٹس زمردہ بندیال اسی کے مستحق ہیں۔ ان کو کوئی شائعہ، کوئی الوداعی تقریب ان کے لیے منعقد نہیں ہونی چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے جن کو اپنی آئینی حدود کا خیال نہ ہو۔ بہرحال اس ملاقات میں ممکن ہے کہ کیونکہ عمران خان کو ڈیل دلوانے کے لیے، عمران خان کو NRO دلوانے کے لیے عارف الوی متواتر کوشش کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ایک اہم ترین شخص کی ریسنٹلی لندن میں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، اور پر نواز شریف نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب اگر کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہے تو بقول موزم فخر کے کہ 2 رکاوٹیں ہیں، ایک نواز شریف، اور اگر دوسری کوئی رکاوٹ اہم بڑی رکاوٹ ہے تو وہ خود عمران خان، کیونکہ عمران خان اس وقت تک بضد ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، اور جو ہے وہ لیکن ان کو NRO بھی چاہیے، لیکن اگر بھیجنا ہی ہے تو پھر لندن ہی بھیج دو نا مجھے۔ اور ادھر پنکی پیرنی کہتی ہے کہ نا جی نا، نہیں ہونے دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، مطلب جوتے کھائیں یہاں پر ہم اور مزے لوٹو وہاں پہ تم، ایسا نہیں ہو سکتا سرکار۔ تو جی اب یہ ہے کہ عارف الوی کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں اس کے فوراً بعد جو آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس کا جو صدر مملکت صاحب کا جو شیڈیول جاری ہوا، اس میں اتنا لاہور میں طویل قیام، حتیٰ کہ ان کا گھر تو لاہور میں نہیں ہے، وہ تو کراچی کے ہیں، ان کو کراچی آنا چاہیے تھا، کراچی آ کے آرام کرتے، دیکھتے، بچوں کے ساتھ رہتے۔ اور مطلب لاہور میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہاں پر عارف الوی صاحب کی ملاقاتیں ہوں گی بشرا بی بی سے، اور ملاقاتیں ہوں گی اپنا حامد خان صاحب سے، اور پھر بشرا بی بی کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، پھر بشرا بی بی کی ملاقات ہوگی عارف الوی صاحب سے، پھر عارف الوی صاحب اور حامد خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا چڑیا گھر کا کوئی بندہ آئے گا، اور پھر ایگریمنٹ لکھا جائے گا، اور پھر اس ایگریمنٹ کی منظوری کے لیے اس کو GHQ بھیجا جائے گا، اور پھر جب وہاں سے اس کی منظوری ہو جائے گی تو پھر اس کی حتمی منظوری اور دستخط کے لیے اس کو بھیج دیا جائے گا اٹک جیل۔ اٹک جیل بھیجنے کے بعد عمران خان کے دستخط لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ایک معافی نامہ بھی لکھ کر دیا جائے گا کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور اس میں مطلب جانے انجانے میں مجھ سے جو بھی کچھ ہوا اس پر میں نادم اور پشیمان ہوں،
اور اب میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ اب پارٹی کو شاہ محمود قریشی اور جو صدر ہیں پرویز الہی صاحب وہ سنبھالیں گے۔ تو جیسے یہ ڈیل فائنل ہوگی تو شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو رہا کر دیا جائے گا، اور پھر وہ یعنی پی ٹی آئی اس میں ایک ایکٹیو کردار ادا کرے گی آئندہ عام انتخابات میں، اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے یہ 9 تاریخ تک ہو جانا ہے۔ اگر 9 تاریخ تک یہ نہیں ہوتا تو پھر شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہی رہیں گے، پرویز الہی بھی جیل میں ہی رہیں گے، اور پھر جو آئندہ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر چھپے گا اس پہ نہ تو بلے کا نشان ہوگا نہ ہی کوئی پی ٹی آئی ہوگی۔ پی ٹی آئی پی ہو سکتی ہے، استحکام پارٹی آئی پی پی ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی اور بلہ نہیں ہوگا، یہ آپ لکھ لیں۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ کیا ہوگا، اور پھر وہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے پر قطر حکومت کے دستخط ہوں گے، یعنی قطری سفیر کے دستخط ہوں گے، اور پھر جو گارنٹیئر ہوں گے، جس طرح نواز شریف کو جب یہاں سے بھیجا جا رہا تھا تو پھر جو ہے وہ مشرف کے دور میں تو پوری گارنٹیز لی گئی تھیں، یاد ہے نا آپ کو کہ امریکہ بھی اس میں گارنٹیئر تھا، سعودی عرب بھی گارنٹیئر تھا، اور کسی ایک اور عرب ملک کا کوئی اہم ترین بندہ تھا وہ بھی اس میں گارنٹیئر تھا۔ تو اسی طرح گارنٹیز ہوں گی، اور اس کے بعد پھر عمران خان کو ایک طیارے میں بٹھا کر بشرا بی بی کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ اب عمران خان چلا جائے گا نہیں جائے گا، عمران خان کا کیا ہوگا نہیں ہوگا، اگر ڈیل ہوتی ہے عمران خان چلا جاتا ہے، کبھی ایک ڈیل ہوتی ہے نواز شریف چلا جاتا ہے، کبھی ڈیل ہوتی ہے اور نواز شریف کو بیمار کر کے بھیج دیا جاتا ہے، کبھی ڈیل ہوتی ہے عمران خان کو بھیج دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو پی ٹی آئی نے اربوں کھربوں روپے کی تباہی مچائی، اس قوم کو آج منگتا بنا دیا ہے، بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے، یہ ڈرامہ کیا تھا؟ پھر 9 مئی کا ڈرامہ کیا تھا؟ اگر آپ مرکزی کردار کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر جو خواتین ہیں ان کا کیا ہے؟ ناظرین یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ 15 اور 16 سپٹمبر کے بعد پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی، کیونکہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے۔ آج جو اپنا ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں جو ہے وہ انہوں نے کاکڑ صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 سانیہ 9 مئی کے اصل سازش کو بے نقاب کیا ہے وزیر اعظم نے۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ 1 لیفٹیننٹ جنرل، 2 سینئر افسران اور اس کے علاوہ مزید 15 افسران جن میں 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر شامل تھے، جنہوں نے سانیہ 9 مئی میں عمران نیازی کی معاونت اور سہولت کاری کی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ لیکن آج کاکڑ صاحب نے جو انٹرویو جو دیا تھا سلیم صافی صاحب کو، اس میں انہوں نے کہا کہ بات اتنی آسان نہیں تھی، 9 مئی کوئی ایسے نہیں تھا، 9 مئی محض جنرل عاصم منیر کو ہٹانے کا معاملہ نہیں تھا، بنیادی طور پر جو 9 مئی کا معاملہ تھا وہ عاصم منیر کی پوری ٹیم کو کھڈے لائن لگانے کا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالنے کا تھا، عمران خان کو جیل سے نکال کے لانے کا تھا، عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا تھا، بندیال کو جو ہے وہ جو ہے ایکسٹینشن دینے کا تھا، 2 سال مزید ایکسٹینشن دینے کا تھا، یا پھر بندیال کو ریٹائرمنٹ کے بعد صدر بنانے کا تھا۔ یہ سارا کھیل بن چکا تھا، لیکن ساحر شمشاد صاحب اور اپنا ندیم انجم صاحب اور ان لوگوں نے جس ہمت سے کام لیا اور جس مدبرانہ انداز میں اس پوری کانسپائرسی تھیوری کو ناکام بنایا، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر اتنے بڑے پیمانے کی یہ کانسپائرسی تھی، اور یقیناً ہوگی کیونکہ جو رد عمل آیا تھا، جس طرح پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کاندھا کاندھے کے ساتھ ملا کر اور فوجی تنصیبات کو برباد کر رہے تھے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کانسپائرسی تو اتنی ہی بڑی تھی۔ لیکن اگر سچ میں اتنی بڑی تھی تو عمران خان کو آپ جانے دے رہے ہیں، تو پھر ان خواتین نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ان کو بھی جانے دیں۔ پھر باقی جن کا آپ ملٹری ٹرائل کرنے جا رہے ہیں ان غریبوں کو بھی جانے دیں۔ ٹھیک ہے، ایک 9/11 ہوا تھا، چھوڑ دو۔ بہرحال عمران خان بھاگیں گے، نواز شریف بھاگے تھے،
जुल्फकार अली भुट्टो नहीं भागे, ना कोई भुट्टो भागता है। तो जुल्फकार अली भुट्टो का आखिरी में कहते हैं ना कि सौदागर और सौदाई में फर्क होता है। ये सौदागर हैं, ये ताजिर है, इनका क्या काम सियासत से, और वो सौदाई थे। कहते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तभी होता है जहां में कोई दीदावर पैदा। ये नरगिस हजारों साल अपनी बेनूरी पे यूं ही नहीं रोती, कोई तो दीदावर पैदा होना होता है। हजारों साल नरगिस रोती है। तो बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात हमारी रियासत के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो, सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, गुर्बत का खात्मा हो, तालीम मुफ्त हो, सेहत मुफ्त हो। नाज़रीन, इस हवाले से मैं एक और भी ला करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि रेलवे की नाकामी का सबब क्या है, हमारे मुल्क में तालीम की तबाही का सबब क्या है, हमारे मुल्क में सेहत की तबाही का सबब क्या है। ये 3 सेक्टर हम पकड़ेंगे और इन 3 सेक्टर्स पर हम बात करेंगे कि इन 3 सेक्टर्स की वजह से मुल्क में कितनी तबाही फैली है। तब तक अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।